السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ. سو ہم نے اپنا چیپٹر 13 اسٹارٹ کیا ہوا ہے. لاسٹ میں ہم نے ہاف چیپٹر کو کلیئر کیا تھا اور اس لیکچر میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے جو ہمارا تھوڑا سا چیپٹر رہ گیا. اور پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا بیسیکلی، کیونکہ کافی لانگ ٹرم سے ہم نے عید کی ڈیوریشن بھی اس کے اندر آئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ ریمائنڈر ہو جائے گا آپ کا کہ بیسیکلی ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور آگے جا کے ہمیں بیسیکلی اس کو میچ اپ کس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے اب پہلے اس چیپٹر کے اندر کیا چیز پڑھی تھی اور اس کے بعد جو ہے ریمیننگ ہمارا کیا رہتا ہے، اور ابھی ہم آج اس لیکچر کے اندر ہمیں اس کو کیا ٹچ کرنے والے ہیں. تو آپ کائنڈلی اس کے لیے جب اس کو سن رہے ہوں گے یا اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو اپنے پاس بک رکھیے گا، کیونکہ میکسیمم ڈیٹا میں اس کے لیے پرووائڈ نہیں کر پایا. میں نے ہیڈنگس لکھی ہیں اور ہیڈنگ سے ریلیٹڈ میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل دے دوں گا، کنسیپٹ دے دوں گا کہ بیسیکلی اس میں کہا کیا جا رہا ہے، اس میں بیسیکلی چیز ہے کیا. تو آپ کائنڈلی اپنے سامنے بک رکھیے گا تاکہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ جائے اس سے ریلیٹڈ. سو پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے پڑھا کیا تھا، یہ ہمارے اس چیپٹر کے اندر آؤٹ کمس تھے. بیسیکلی ہم نے اس چیپٹر میں سیکھنا کیا، جس کے اندر ہے کہ ڈایاگرام اینڈ سمرائزز دا ایم آر ایس ماڈل. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایم آر ایس ماڈل کیا ہوتا ہے. 4 ڈرائیو تھیوری ہم نے دیکھی تھی، اینڈ ایکسپلین ہاؤ دیز ڈرائیو انفلوئنس موٹیویشن اینڈ بیہیویئر. اور کس طرح سے یہ 4 جو فیکٹرز ہیں یا تھیوری کے ڈفرینٹ ڈرائیوز ہیں کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں، کس طرح سے انفلوئنس کرتے ہیں موٹیویشن کے اندر یا بیہیویئر کے اندر کسی بھی امپلائی کے اندر. اس طرح سے ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس آف افیکٹو گول سیٹنگ اینڈ فیڈ بیک. کس طرح سے آپ افیکٹو گول جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہو، بنا سکتے ہو، اس کے بعد اس کو اچیو کر سکتے ہو. یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اس کے بعد ڈسکس دا ایکسپیکٹنسی تھیوری، جس کو ہم نے دیکھا تھا، اینڈ ڈسکس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف دا فار موٹیویٹنگ امپلائز. ایکسپیکٹنسی تھیوری کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے اپلائی کی جاتی ہے، اور اپلائی ہونے کے بعد اس کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن بیسیکلی ہمیں کیا آؤٹ کمز دیتی ہے. ڈسکس دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز فور ریوارڈ آبجیکٹیوز. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے بیسیکلی ریوارڈ کے اوپر ہی جا رہے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو پورا کا پورا دو طرح کے ہم نے اس میں ڈیٹیل سے ریوارڈ پڑھنے ہیں، جو کہ ایک انٹرنسک ہے اور ایک ایکسٹرنسک ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے. ڈسکس ویز ٹو میئر امپلائز پرفارمنس مور ایکوریٹلی. ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیا یہ لازمی ہے کہ ہم اس کی پرفارمنس کو میئر کریں، اور کس طرح سے ہم جو ہے اس کی پرفارمنس کو ایک اچھے طریقے سے میئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس کو ریوارڈ دے سکیں. جب ہم اس کی پرفارمنس کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور اپنا بیسٹ دے رہا ہے تو اٹ مینس دیٹ کہ ہمیں اسے کچھ ایکسٹرا دینا چاہیے. سیلری کے ساتھ ساتھ ہمیں اسے بونسز دینے چاہیے، اسے کچھ نہ کچھ ریوارڈ کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریوارڈ کسی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. ریوارڈ جو ہے وہ آپ کا ان کیش فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور نان مانیٹری ویلیو میں بھی ہو سکتا ہے. کیش سے ہٹ کے بھی وہ ایک ویلیو میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد سمرائز دا ایکویٹی تھیوری ماڈل. ایکویٹی تھیوری ماڈل دیکھیں گے انکلوڈنگ ہاؤ پیپل ٹرائی ٹو ریڈیوس ان ایکویٹی، اور کس طرح سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں کہ سب کو برابری کے اوپر لے کے آئیں، سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کریں، ایک جیسا ٹریٹ کریں تاکہ ان کے درمیان میں اس طرح کے کنفلکٹ پیدا نہ ہو کہ یہ جو ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے جیسے کہ سینئر کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کہ ہم سارے امپلائیز کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کریں، ایک ہی طرح سے انہیں جج کریں اور اس کے بعد انہیں ریوارڈ کریں. ڈیفائن امپاورمنٹ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ اسٹریٹجیز ٹو سپورٹ امپاورمنٹ. اس کے بعد امپاورمنٹ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی ہم انہیں اختیارات دیں، انہیں امپاور کریں کام کرنے کے لیے کہ آپ کی یہ ذمہ داری آپ کی ہے اور آپ کو پورا رائٹ ہے، پورا اختیار ہے کہ آپ اس 8-10 بندوں کی ٹیم جو آپ کو دی گئی ہوئی ہے اس سے پورا کام دینے کے لیے آپ اس طرح کی مرضی جو ہے وہ ایکشن ٹیک کر سکتے ہیں. پر لیکن وہ ناجائز نہیں ہونے چاہیے. وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ واقعی میں یہ بندہ کام کروانے کے لیے اس طرح کے ایکشن لے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل غلط نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ایکشنز ہیں. سو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. امپلائیز انگیجمنٹ تھوڑا سا میں آپ کو اوور بھی دوں گا. امپلائیز انگیجمنٹ کیا تھی، امپلائیز موٹیویشن اینڈ ریکگنائز موٹیویشن دیر. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ پرسیو ایبلٹی اینڈ پرفارم دا جاب. بیسیکلی آپ جب جاب سٹارٹ کرتے ہو تو آپ کو کنیکٹ ہونا ہوتا ہے اپنی کمپنی کے ساتھ. تو کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دل سے وہاں پہ کام کرو. یہ نہیں ہے کہ آپ اکتائے ہوئے اور آپ کا دل ہی نہیں کرتا یہاں پہ کام کرنے کا. ملٹیپل فیکٹر ہو سکتے ہیں.
آپ کی سیلری کم ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، آپ بینک میں جانا چاہ رہے تھے، آپ کو چھوٹی جاب مل گئی ہے کسی شاپ کے اندر، تو آپ یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، بس کچھ 2-3 منتھ نکالیں گے آپ اس کے اندر، کچھ جو آپ کے جو فارغ ہیں وہ ٹائم میں آپ کا بچ جائے گا، اور اس کے بعد آپ کو جو ایکچوئل جو گین کرنا ہے وہ گین کریں گے. پر لیکن ہر جگہ کے اوپر ایک لرننگ فیز ہوتا ہے، تو آپ جہاں بھی جو بھی کام کر رہے ہوتے ہو تو اس کو ایز اے لرننگ فیز لے کے آپ اس کو چلتے ہو. تو جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہو اس آرگنائزیشن کے گولز جو ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جاب دی گئی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آپ نے اس طرح سے پرفارم کرنا ہوتا ہے تاکہ لگ رہا ہو کہ آپ کی انگیجمنٹ وہاں پہ اچھی ہے. تو یہ بیسیکلی امپلائی انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ان کے گولز کو اپنا گول سمجھ کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ان کے ساتھ انگیج ہوں، اور ان سے بیسیکلی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی نہ کوئی کیپیبلٹی وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیپیبلٹی اسکلز جو ہیں وہ سیکھنے کے بعد اسی وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کمپنی میں ہی یوٹیلائز کرے اور یہیں پہ وہ ہمیں ہیلپ کریں. سو انگیجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے وہ اسکل سیکھتے ہو اور کتنے اچھے طریقے سے ان کو آؤٹ پٹ دیتے ہو. تو یہ بیسیکلی امپلائی انگیجمنٹ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیسیکلی کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہو. MARS ماڈل کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے موٹیویشن، پھر آتی ہے ایبلٹی، اس کے بعد آتی ہے آپ کا رول، اور اس کی بعد آتی ہے سچویشنل فیکٹر. سب سے پہلے آپ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، بیسیکلی آپ کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے وہاں پہ کام کرنے کے لیے، وہاں کچھ نہ کچھ ریزن چاہیے. تو وہ آپ کو موٹیویشن بیسیکلی پیسہ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں یار ہم تمہیں بینک والی سیلری دیں گے پر تم نے جو ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا، تم نے اسی طرح سے کام کرنا ہے جس طرح سے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو سیلری تم جو چاہو گے ہم تمہیں پرووائڈ کریں گے. تو وہ جو سیلری کی انہوں نے بات کر دی ہے، جو انہوں نے ان کے ساتھ بات کی ہے کہ مطلب سیلری جو بھی تم چاہو گے 25,000 20,000 تمہیں پے کریں گے، پر 8 گھنٹے کے اندر جو ہم کام لینا چاہ رہے ہیں، جو تمہیں اسکل سیٹ سکھا دیے ہیں اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہ رہے ہیں. اب تمہارے اوپر 2 منتھ لگائیں، تمہیں کام سکھایا، ڈزنٹ مین کہ تم جو ہے 8 گھنٹے اور 6 گھنٹے بیٹھے رہو، 2 گھنٹے تھوڑا سا کام کرو اور چلے جاؤ. تم 8 گھنٹے اسی طرح سے کام کرو جیسے تم بینک میں کرنا چاہ رہے ہو. تو کام تم اسی طرح سے کرو، تم سیلری بھی اسی طرح کی دیں گے. سو اس کو موٹیویٹ کرنا ڈفرینٹ طریقوں سے، آپ اس کو جو ہے پیسے کی فارم میں کر سکتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ کی فارم میں کر سکتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں. موٹیویٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے ایبلٹی. اب اس بندہ موٹیویٹ تو ہے اندر سے، وہ بندہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہے، پر لیکن پھر یہ بھی چیک کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد اس کے اندر ایبلٹی آنا بہت لازمی ہے. اس کے بعد رول پرسیپشن، اس کے بعد اسے پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی میرا اس کمپنی میں یا اس پرٹیکولر کام سے ریلیٹڈ میرا رول ہے کیا. اس کے بعد سچویشنل فیکٹر. سچویشنل فیکٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچوئل انوائرمنٹ اسے پرووائڈ کرنا جس میں وہ کام پرفارم کرے گا. اٹ مینس دیٹ سب سے پہلے موٹیویٹ ہو، اس کے بعد اس کے اندر وہ ایبلٹی ہو وہ کام کرنے کی، اس کے بعد اس کو پتہ ہو کہ بیسیکلی میرا اس پرٹیکولر کام کے اندر یا پرٹیکولر کمپنی کے اندر میرا رول کیا ہے. اس کے بعد اس کو وہ سارے انوائرمنٹ اس طرح کا پرووائڈ کرنا جس کے اندر وہ سارے کام کو پرفارم کرے گا. تو یہ 4 چیزیں جب کمپلیٹ ہوں گی اور اپروپریٹ ہوں گی، دین آپ کا ایک پورا ماڈل، بیسیکلی ہم نے اس کو ایک ماڈل کا نام دے دیا ہے، موٹیویشن، ایبلٹی، آپ کا رول اور اس کے بعد آپ کی سچویشنل فیکٹر. جب یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ کہاں پہ لیک کر رہا ہے، کہاں پہ اس کے اندر اچھی چیز نہیں ہے. اٹ مینس دیٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے رول کا نہ پتا ہو کہ بیسیکلی میرا یہاں پہ رول کیا ہے، ایبلٹی بھی ہو، موٹیویٹ بھی ہو، اس کے سچویشنل فیکٹر کمپنی نے سارے اس کو یعنی کہ ریسورسز بھی دیے ہوئے ہوں. تو آپ کو بیسیکلی 4 چیزوں میں سے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی اسے وہ کہاں پہ لیک کر رہا ہے، اور جہاں بھی وہ لیک کر رہا ہوتا ہے آپ نے اسے ہیلپ کرنی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح سے میں نے آپ کو یہ سارے ایکسپلین کر دیے. اس کے بعد یوزنگ ڈائگنوز امپلائی ڈس ایگریمنٹ. تو آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہو کہ بیسیکلی میں نے جو آپ کو بتایا کہ کلائنٹ کہاں پہ لیک کر رہا ہے. ان 4 فیکٹرز میں سے جہاں بھی وہ لیک کر رہا ہے کوشش کریں کہ اس سے کمیونیکیٹ کریں، اس کی یہ ڈس ایگریمنٹ کو ختم کریں اور اس کو یہ اس کی ایبلٹی، اس کو موٹیویٹ کریں. اگر موٹیویشن اس کے اندر کام ہے، موٹیویٹ نہیں ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ کام میں دل لگائے تاکہ آپ کو ایک اچھی آؤٹ پٹ دے. اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بتایا ڈرائیوز بتائیں. بیسیکلی یہاں پہ 2 ڈرائیورز بتائے گئے ہیں، ایک ہے نیڈس بیسڈ ڈرائیور اور اس کے بعد ہے گول. نیڈ سے ریلیٹڈ ہم نے تھیریز پڑھی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ میسلو فرار کی تھیوری ہے جس کے اندر 5 قسم کی نیڈز بتائی گئی ہوئی ہیں.
تو آپ لوگوں کو یہ ٹیسٹ کرنا, یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو امپلائی ہے, بیسیکلی جس جو ہمارے یہ کام کر رہا ہے وہ کھڑا ہوا کدھر ہے. اٹ مینس دیٹ کہ اس کو کون سی نیڈ ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ آتے ہیں مسئلہ تھیوری کے اوپر, جس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے سائیکولوجیکل نیڈ آتی ہے. سائیکولوجیکل میں وہ بالکل بیسک نیڈ ہوتی ہے, جس میں روٹی, کپڑا یا مکان, شیلٹر ہوتا ہے, ہوم ہوتا ہے, کلوتھنگ ہوتی ہے, کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے کھانا یا کھا کے آتا ہو, اس کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے بہت اچھی نہیں ہے, تو پہلے اس کی وہ نیڈ پوری کرے جس نیڈ کے اوپر وہ ہے, تاکہ وہ جب وہ ایک سیٹسفیکشن وے سے کمپنی میں آئے گا, جب اس کا پیٹ بھرا ہوگا اور اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے, تو اٹ مینس دیٹ, اور وہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے, اس کو رینٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اٹ مینس دیٹ جب وہ اس طرح کی نیڈس کو پہلے پورا کریں گے آپ, تو وہ آپ کو ایک اچھی آؤٹ پٹ دے گا. اگر وہ انہی چیزوں میں پھنسا ہوا تو وہ آپ کو ایک اچھی آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا. تو میسلو تھیراپی تھیوری اس لیے پرووائڈ کی گئی کہ آپ دیکھیں بیسیکلی آپ کا جو امپلائی ہے جو آپ کے لیے کام کر رہا ہے, اس کی نیڈ کو سمجھیں, وہ کہاں پہ ریلائی کر رہا ہے. اس کو سیفٹی نیڈ ہے, کیا اس کو کوئی تھریٹ تو نہیں ہے, اس کے بعد کوئی بلونگنگنیس کی نیڈ تو نہیں ہے, اسٹیم نیڈ تو نہیں ہے. ہر پرسن کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ریلائی کر رہا ہوتا ہے. تو ایک پراپر اسٹڈی کے بعد 5 نیڈز جو ہیں وہ میسلو بیسیکلی ریسرچر تھا جس نے یہ 5 نیڈز بنائی تھی, کہ کوئی انسان جو ہوتا ہے وہ ان 5 نیڈز میں سے کہیں نہ کہیں پہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے امپلائی کو دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں, اس کو دیکھیں بیسیکلی وہ کون سی نیڈ پہ ریلائی کر رہا ہے, کون سی نیڈ پہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کے اکارڈنگ کیا کریں, آپ اس کو وہ نیڈ پرووائڈ کریں. جیسے ہی وہ اس کو نیڈ مل جائے گی, وہ اس کی نیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی, تو وہ آپ کے لیے ایک اچھی آؤٹ پٹ پرووائڈ کرے گا. اس طرح سے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے چیزیں دیکھی تھی. گول سیٹنگ تھیوری سے ریلیٹڈ میں موٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. کچھ ایک ردم بنانا چاہ رہا ہوں بیسیکلی, ہم آگے چلیں تاکہ ہم چیپٹر کمپلیٹ کریں. گول کیا تھا, گول بیس تھیوری کیا تھی. گول بیس تھیوری کے اندر میں دیکھا تھا کہ جو آپ کے گول ہوتے ہیں وہ اچیویبل ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ایک ٹائم لمٹ میں ایسی ٹائم لمٹ ان کی ہونی چاہیے جس میں وہ اچیو ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے گول کو سیٹ کرتے ہوئے بھی ایک پراپر حساب رکھا جاتا ہے کہ یہ گول آسانی سے اچیو ہو جائے, پراپر ٹائم میں ہو جائے, اور اس کے لیے یہ جو اسکلز ہیں وہی جو اسکل پرسن کے پاس ہیں وہی ریکوائر ہوں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گول کو اچیو کیا جاتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر. اس کے بعد ہمارا گول سیٹنگ تھیوری کے بعد ہم نے دیکھا تھا ایکسپیکٹنسی تھیوری, اور ایکسپیکٹنسی تھیوری کے اندر ہم نے ڈفرینٹ یعنی کہ وہ ریلیشن شپ دیکھے تھے, E/P, probability that efforts, آپ کی جو ایفرٹ ہوتی ہے, ایفرٹ ول ریزلٹ ان دا اسپیسیفک لیول آف پرفارمنس. آپ کی محنت جو ہوتی ہے, آپ کی ایفرٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرفارمنس پہ کیا آؤٹ پٹ دیتی ہے. اس کے بعد probability that performs will result in a specific outcome. اس کے بعد آپ کی کیا بنتی ہے پرفارمنس کے بعد آپ کی ایک اسپیسیفک پرفارمنس جب آپ دے دیتے ہو, پہلے آپ کام کرتے ہو پھر آپ کی پرفارمنس آتی ہے, پرفارمنس دے دیتے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے. آؤٹ کم کے بعد آپ کے ڈفرینٹ یعنی کہ جو ہیں آؤٹ کم ڈفرینٹ طرح کے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا, آپ جا کے جو پریویس ویڈیو ہے اس کو ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہو, آپ کو سمجھ آ جائے گا بیسیکلی ہم نے اس وقت اسٹڈی کیا کی تھی. اس کے بعد کیا ہے MARS ماڈل, یہاں پہ کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں وہی چل رہا ہے بیسیکلی. اب جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا ٹاپک ہے ایکسٹرنزک ریوارڈ اور انٹرنزک ریوارڈ. اینی تھنگ ریسیو فرام دا اندر پرسن دیٹ, اگر ہمیں ایکسٹرنزک ہوتا ہے بائر سے, ٹھیک ہے, بیسیکلی ہمیں میرا مینیجر یا پھر کمپنی وہ بائر سے کوئی نہ کوئی ریوارڈ دیتی ہے, وہ ہمیں کوئی نہ کوئی. اور انٹرنزک ہوتا ہے جو کہ ہماری اپنے خود سے آتا ہے کہ بیسیکلی یار مجھے کام کرنا ہے, مجھے خود کے لیے کچھ کرنا ہے, مجھے گھر لینا ہے, مجھے گاڑی لینی ہے, مجھے جو ہے آگے اپنا فیوچر دیکھنا ہے, مجھے اپنے بچوں کی اسٹڈی کے لیے کچھ کرنا ہے, ان کو اچھے اسکول میں پڑھانا ہے. تو اندر سے آپ کو یہ چیزیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو یہ ایک ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے, بیسیکلی آپ کو ایک پازیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہو. تو اینی تھنگ ریسیو فرام دا اندر پرسن دیٹ آر ریسیپینٹ ویلیز اینڈ cognizance on his or her behavior on the result. So اگر آپ کو کوئی بائر سے کوئی جس طرح کا کوئی ریوارڈ ملے تو اس کو ایکسٹرنزک ویلیو کہتے ہیں. اور پازیٹیو موشن, اگر آپ کی اندر سے کوئی پازیٹیو فیلنگز ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو, اندر سے آپ کو آ رہا ہے کہ یار مجھے مینیجرشپ پہ جانا ہے, میں یہاں پہ آ گیا ہوں, میں نے ایز این امپلائی یہاں پہ جوائن کر لیا, پر لیکن مجھے مینیجرشپ پہ جانا ہے, مجھے بہت آگے تک جو ہے اس کو جوائن کرنا ہے. تو اندر سے آپ کو آ رہا تھا, تو وہ آپ کی ایک انٹرنزک ریوارڈ ہوتا ہے بیسیکلی, وہ آپ کو اس کو انعام دیتے ہیں.
اس کے بعد موٹیویٹنگ امپلائیز تھرو انٹرنسک ریوارڈ، یہاں پہ ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. ایکسٹرنسک ریوارڈ کمز ان مینی فیکٹرس. یہ بہت ساری جگہوں سے آ سکتا ہے. اسی کے لیے یہ کمپنی سے آتا ہے یا پھر آپ کے مینیجر کی طرف سے آتا ہے. تو اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے؟ کلیئرلی ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ انفیکٹ پے ہو سکتی ہے، آپ کو بونس مل سکتا ہے، بینیفٹ اور رینک، آپ کا رینک بڑھ سکتا ہے. مطلب آپ آج جو ہے وہ ایک برانچ مینیجر تھے، اب آپ ایک ایریا مینیجر ہو گئے ہو. اٹ مینس دیٹ کہ آپ کا ایک رینک بڑھ گیا. آپ کو ایک آٹومیٹکلی ایک پراؤڈ آئے گا کہ بیسیکلی میرا جو ہے وہ ایک رینک بڑھ گیا، میری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. تو اس کے اکارڈنگ آپ پھر ڈیل کرو گے. ایز اے ٹو آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیچر آف امپلائمنٹ ریلیشن شپ. تو اس کے بعد آگے انہوں نے بہت سارے نا آپ کو ایکسٹرنسک ریوارڈ سے ریلیٹڈ ایگزامپلس دی ہیں کہ ایکسٹرنسک ریوارڈ کے اندر کیا کیا چیز آ سکتی ہے. ممبرشپ اینڈ سینئرٹی بیسڈ ریوارڈ. اب اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ سینئر ہوتے ہو، جب آپ کو ٹائم پیریڈ زیادہ ہو جاتا ہے، جب آپ مطلب 5 سال ہو گئے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ کہتے ہیں کہ جب 3 سال ہو جاتے ہیں تو ہم سیلری جو ہے وہ اس پرسن کی پہلے تو ہم 10% انکریز کرتے ہیں، پھر 15% انکریز کرتے ہیں. تو اٹ مینس دیٹ جیسے جیسے آپ سینئر، جس کو 6 سال ہو گئے ہیں اس کی 20% انکریز ہوتی ہے. تو اٹ مینس دیٹ کہ جیسے جیسے آپ جو ہے وہ سینئر ہوتے چلے جا رہے ہو، آپ کی سینئرٹی کی وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کی سینئرٹی کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ ایکسٹرنسک ریوارڈ ہوتا ہے، بیسیکلی یہ کمپنی دے رہی ہے، آپ کو اندر سے نہیں آ رہا. اس کے بعد جاب اسٹیٹس کا میں نے بتایا کہ آپ کو پہلے آپ برانچ مینیجر تھے، آپ کے اندر 5 بندوں کی ٹیم تھی، لیکن اب آپ کو کیا فائدہ ہے؟ اب آپ جو ہے ایک ایریا مینیجر ہو گئے ہو، آپ کے اندر جو ہے 5-6 برانچز آ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. تو آپ کو یہ ریوارڈ بیسیکلی دے کے آپ سے کام کروایا جاتا ہے. اس کے بعد کمپیٹنسی بیسڈ ریوارڈ. آپ کتنے کمپیٹنٹ ہو، مطلب آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ آسانی سے 4 بندوں کی ٹیم ڈیل کر لیتا ہے، یہ ایکسٹرا بیٹھ جاتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں مطلب اس کو اگر ہم 8 بندوں کی یا 15 بندوں کی بھی ٹیم دیں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ کی اسکلس کی بیس کے اوپر، آپ کی اسکلس کو دیکھتے ہوئے، آپ کی کمپیٹنسیز کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہوئے، تو کمپنی کیا کرتی ہے؟ کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹرا پے کریں گے. آپ کو جو ہے اگر آپ ابھی آپ 40,000 پے کر رہے ہیں، آپ کو 75,000 پے کریں گے. تو آپ کے اوپر کیا کریں گے؟ بس آپ کی ذمہ داری بڑھا دیں گے. بس ہم مطلب پہلے ہم جو ہے آپ کو 4 بندوں یا 6 بندوں کی ٹیم دی ہوئی تھی، اب آپ کو جو ہے وہ 10 بندوں یا 12 بندوں کی ٹیم دے رہے ہیں جس کو آپ کو مینیج کرنا ہے. اس کے بعد کیا؟ پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ. جیسے جیسے آپ پرفارم اچھا کرتے ہو اس کی بیس کے اوپر آپ کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. اس کی بیس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ایک اس طرح کی ریوارڈنگ ہوتی ہے. مطلب لاسٹ ایئر آپ نے یہ سیلس کو گین کیا تھا، اس سال آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 20% مور کیا، تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ کو ایک ایکسٹرا بونس دیا جائے گا. تو اس کی بیس کے اوپر آپ کو بیسیکلی یہ سارے ایکسٹرنسک ریوارڈ آپ کو کمپنی کی طرف سے مل رہا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ممبرشپ. اب یہاں پہ پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. پرفارمنس اپریزل، ہر سال آپ کی اپریزل ہوتی ہے، آپ کو چیک کیا جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ بندہ کس طرح کا پرفارم کر رہا ہے، تو اس کے اکارڈنگ آپ کو ریوارڈ دیا جاتا ہے. اس کے بعد گین شیئرنگ پلانس. آپ کو جو ہے وہ گین شیئرنگ پلانس کے اندر مطلب آپ کو ڈفرینٹ پلانس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایک نیا ٹاسک دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے، اس کے اکارڈنگ اسے دیا جاتا ہے.